الحمد لله الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، وهو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. الحمد لله الذي كتب الآثار ونسق الآجال والقلوب عنده مطوية، الحلال ما حل والحرام ما حرم، الدين ما شرع. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال تعالى في موضع آخر: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة نعمة الدين، فمن أقامها أقام الدين، ومن هدمها هدم الدين. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم دوستوں اور ساتھیوں، آج کے اس جمعہ کے دن تمام حضرات تشریف لانے والے کو تہہ دل سے میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیش کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، خالق الارض والسماوات نے امت مسلمہ اور مرشد انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کو بے بہا نعمتوں سے نوازا، بہت سارے تحفوں سے نوازا، لیکن ان میں سے ایک اعلیٰ تحفہ نماز کا ہے۔ یہ بہت عظیم تحفہ ہے، یہ بہت بابرکت تحفہ ہے، یہ تحفہ بہت اعلیٰ ہے۔ اور اللہ رب العزت نے جب حج کو نازل کرنے کا ارادہ کیا تو فرش پہ نازل کیا، جب زکات کو نازل کرنے کا ارادہ کیا اسے بھی زمین پر نازل کیا، جب ایمان کو نازل کرنے کا تو وقت آیا تو اس کو بھی اللہ رب العزت نے زمین پر نازل کیا، جب روزے کا وقت آیا تو اللہ رب العزت نے اس کو بھی فرش پر نازل کیا، جب ایمان کے پورے احکام کو دنیا میں نازل کیا، زمین پر نازل کیا۔ لیکن جب یہ نماز کی باری آئی، جب یہ نماز کا وقت آیا تو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب آمنہ کے لال عبداللہ کے لبتے جگر، عبدالمطلب کے نور نظر، بنو قریش کے چمکتا کمندر سنر، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش الہی پر بلا کر کے نماز کے تحفے سے سرفراز کیا۔ میرے بھائیوں، توحید اور ایمان کے بعد انبیاء علیہ السلام نے نماز ہی کو اہمیت دی ہے، نماز کی تلقین کی ہے۔ جگہ جگہ پر قرآن نے اقیموا الصلاۃ کا ذکر کیا، کہیں یہ اللہ سے ذکر کیا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ اے مومنوں، اے ایمان والوں، اے محبوب کے امتیوں، نماز آپ کے ذریعے صبر کرتا ہوں، نماز کے ذریعے صبر کرتا ہوں۔ جب اللہ رب العزت کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور وہاں سے جب معراج کے طور پر معراج میں نماز کا تحفہ لے کر جب واپس ہوئے اور فرشتوں کو اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو نماز کی بشارت دی، اور نماز کی بشارت دینے کے بعد تمام صحابہ جھوم اٹھے، خوشی سے جھوم اٹھے کہ اب تو اللہ سے لینے کا ذریعہ مل گیا، اب تو رضا الہی کا ذریعہ مل گیا، جنت حاصل کرنے کا ذریعہ مل گیا۔ میرے بھائیوں، نماز کے بغیر کوئی متقی نہیں ہو سکتا، نماز کے بغیر کوئی قدوہ اتار نہیں ہو سکتا، نماز کے بغیر کوئی امام نہیں ہو سکتا۔ نماز ہی فرق کرتی ہے کہ کون انسان، کون شیطان، کون شقی، کون متقی۔ یہ نماز ہی امتیاز کرتی ہے، فیصلہ کرتی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ مشکات شریف کے 17 پر لکھا ہوا ہے: الصلاۃ نعمت الدین، فمن
اللہ رب العزت ارشاد فرمایا قرآن شریف کے اندر وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون کہ میں نے انس اور جن کو اپنی عبادت کے لیے محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور اس سے کچھ نہیں چاہتے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت ارشاد فرمایا وَأَنْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَمِعْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا اے میرے محبوب آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجیے لا نسألك رزقا ہم آپ سے کیا کہتے ہیں رزق کمانا نہیں چاہتے رزق کو ہم خود دیں گے والعاقبۃ للتقویٰ اور مستقبل کا اچھا نظام میرے بھائی موت کے بعد کیا ہوگا ایک بہت بڑا مسئلہ کہتا ہے کہ موت کے بعد کچھ نہیں ہوگا مر گیا مٹی ہو گیا ختم کرنا آئینہ المردودون فی النار آج بھی واجہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ایک پرانی ہڈی لے کر کے اور یوں کے بنا یوں بن کر کے پھوٹ مارا اور کہا اے محمد کیا تیرا رب اسے زندہ کرے گا کیا تیرا رب اسے زندہ کرے گا اللہ کا عرش جوش میں آیا اللہ نے فرشتے کو بھر بھیجا بتاؤ اس کو مدد کو اولم یرى الانسان انا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين دیکھو دیکھو جسے میں اسے گندے پانی سے پیدا کیا آج وہ اس سے جھگڑا کر رہا ہے اور مجھ سے دلیلیں مانگتا ہے اور مجھے مثالیں دیتا ہے وہ اپنی اثر کرنا کو بھول بیٹھا ہے جو یقین الذی انشأ اول مرہ اے میرے محبوب اسے بتاؤ اسے وہ زندہ کرے گا جس نے اسے پہلے بنایا اور بتایا وہ بكل خلق علیم ہر مخلوق پر اس کی نظر ہے ہر مخلوق پر اس کی نظر ہے اندھیرا اجالا برابر ہے اوپر نیچے برابر ہے زمین کے اوپر زمین کے نیچے برابر ہے سمندر کا اوپر سمندر کے نیچے برابر ہے 800 میل کے بعد 800 میٹر کے بعد زمین کے اندر سورج کی روشنی سفر نہیں کر سکتی 800 میل کے بعد نیچے اندھیرا ہی اندھیرا ہے اوپر 4 بجے کا سورج ہے نیچے اندھیرا ہی اندھیرا ہے اس میں ہر اللہ مچھلیوں کو پیدا بھی کرتا ہے رزق بھی دیتا ہے رزق بھی پہنچاتا ہے اللہ کسی سے ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں
پھر فرشتے سے کہیں گے کون مانگے؟ ارے جبرائیل میکائیل اسرافیل ہے تیرا غلام۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے، اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے جبرائیل میکائیل کو مار دو۔ جبرائیل میکائیل مارنا ہے، اللہ کا عرش خود بول کرے گا اے اللہ جبرائیل میکائیل کو بچا لے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا اسکت فقط کتبت الموت علی من کان تحت عرشی، خاموش ہو جاؤ، آج میرے عرش کے نیچے ہر ایک کو بنا ہے۔ یہ کیا دنیا ہے، یہ دھوکے کا گھر، کس کے پیچھے تو ایمان کے سودے کیے جا رہے ہیں، کس کے پیچھے جھوٹ بول بول کر کے مال بیچے جا رہے ہیں، کس کے پیچھے بھائی بھائی سے رشتہ توڑا جا رہا ہے، کس کے پیچھے رشتے دار کو توڑ رہے ہو۔ یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، اس سے گزر جاؤ، ایک دن آنے والا ہے، وہ دن آنے والا ہے، یہ ابھی تم جاگے نہیں ہو اور سوئے ہو، جب آنکھ کھلے گی تب دکھائی دے گی۔ ادھر سے گزر جائیں، یہ بہت قریب راستہ ہے، ادھر سے گزر جائیں۔ یہ تو سزا کے گھر نہیں ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے، یہ امتحان کا گھر ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے افضل اسرافیل علیہ السلام، تو اسرافیل جو سور ہاتھ میں لیے ہوں گے بلکہ اسرافیل مر جائے، بس اسرافیل مریں گے اور سور ہوگا تو اللہ کے عرش سے جا کر جا ملے گا، جیسے یہ پنکھا لگا ہوا ہے اللہ سے کے عرش سے جا کر کے لڑ جائے گا۔ اب ملائکۃ الموت کی کائیں کانپنے لگے گی، سب کی روح نکالنے والے کی باری آ گئی۔ اب اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے وہ تو بھی کر جا، تو بھی میرے مخلوق میں سے ایک مخلوق ہے، خلق من خلق۔ پھر اللہ رب العزت سب کو مٹا کر کے کہیں گے انا الملک این الملوک، بادشاہ کہاں؟ زمین میں ایک جھٹکا دیں گے، بولیں گے این الملوک این الملوک، بادشاہ کہاں ہے؟ پھر اللہ رب العزت زمین آسمان کو دوسرا جھٹکا دے گا، این الجبارون، ظالم کہاں ہے؟ پھر تیسرا جھٹکا دے گا اور کہے گا این المتکبرون، تکبر کرنے والے کہاں ہیں؟ جو دنیا میں یہ مار کر کے چلتے تھے، جو ظالموں کو جو ظالم کر کے مظلوم کو ستاتے تھے، آج وہ کہاں گئے؟ پھر اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا انا الملک، میں بادشاہ ہوں، انا القدوس السلام المؤمن، میں قدوس سلام المؤمن ہوں، انا المہیمن العزیز الجبار المتکبر، میں عزیز اور جبار متکبر ہوں۔ پھر اللہ رب العزت کہ جو خبر سے پتھر کے سب نکلیں گے، اللہ رب العزت ارشاد فرمائے اب فیصلہ ہونے کا وقت آ جائے گا، میدان محشر قائم ہوگا، لقد احصاهم وعدهم عدا، تمام کو گھیرے میں لیے ہوں گے اللہ رب العزت۔ پھر تو حساب و کتاب شروع ہو جائے گا، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، جنت کو لائی جائے، وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، جہنم کو بھی لائی جائے، اور ترازو کو بھی لایا جائے گا، صراط بچھایا جائے گا، اور اللہ بلائے وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اللہ کا عرش آئے گا، وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، ابھی 4 فرشتے پکڑے ہوئے اللہ کے عرش کو، اس ٹائم 8 فرشتے اللہ کے عرش کو پکڑے رہیں گے، 8 فرشتے، اور ان کی دہشت سے اور جو بدن سے پھٹ کے جو نکلیں گے، جو دنیا میں ایسے رہ گئے ہو، نماز سے بھی بے تعلق، دین سے بھی بے تعلق ہو کر کے رہ گئے ہو، وہ لوگ کہتے ہیں جس دن کو لوگ ڈراتے تھے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، ہمیں کون جگہ دیا، ہمیں نیند ہی دے دو، ہمیں موت ہی دے دو۔ ہم موت کی ضرورت نہیں ہے، جو نیکی کر کے تو کیے ہوں گے وہ لوگ کہیں گے ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہی تو وہ وقت ہے جس سے تم کو ڈرایا جاتا تھا، تم غافل تھے، ہمارے شکایت کرتے۔ پھر اللہ رب العزت کے سامنے حاضر کیا جائے گا، اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے آج آؤ دنیا میں کیا تم لے کر گیا ہے دنیا سے، آؤ سب دکھاؤ، اور مجرم جو آئیں گے، یہاں پہ پولیس کس طرح پکڑتی ہے، ہتھیلی پکڑ کے لے جاتی ہے، اللہ کو کھولو پکڑو، پولیس آئے فرشتے کے اوپر کیسے پکڑیں گے، میرے طرف دیکھیے فرشتے کیسے پکڑیں گے، تو اگر ایک بندہ مرد اگر غلطی کر لیا اور اس کی گناہ آ گئی ہے، اس کو جہنم رسید کرنے کا وقت آ گیا ہو، تو پولیس فرشتے آ کر کے یوں چہرہ والوں کے ایسے کس کے پکڑیں گے اور پکڑ کے ٹانیں گے، کھس کر کے ٹانیں گے، پورا چہرہ پکڑ کے چلائے گا، اور اللہ کا سکھاتا ہوا گرے گا اور فرشتے سے کہے گا رحم کرو رحم کرو رحم کرو رحم کرو، تو